अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अ फोर्टनाइटली ग्लांस विद अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम टर्किश इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। हमने देखा नाज़रीन कि 14 मई को टर्की के अंदर इलेक्शन का फर्स्ट राउंड हुआ एंड इन दैट राउंड नो कैंडिडेट कुड विन द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द 50% ऑफ द वोट्स। देयरफॉर देयर इज़ अ सेकंड राउंड दैट हैज़ टू टेक प्लेस ऑन 28 May. Naazreen, before we start discussion on the election itself, let's see some of the background of this election because उस election के जो results हैं, उस election की जो campaign है, उसका background जानना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, टर्किश जो है वो हिस्टोरिकली वहाँ पे एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे हैं, लेकिन द लास्ट मोर देन 2 decades हमने देखा कि एक relative stabilization ऑफ डेमोक्रेसी हुई है टर्की के अंदर। एक सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है इन द लास्ट 2 to 3 decades इन टर्की। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पिछले कोई 2 दहाइयों से तैयब अर्दवान जो है, जो कि जस्टिस एंड वर्कर्स पार्टी के लीडर हैं, ही हैज़ बीन इन पावर एट डिफरेंट पोजीशंस। प्रेसिडेंट भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी पोजीशन पे रहे। लेकिन जो टर्किश सिस्टम है, दैट सिस्टम एक्चुअली वाज द सेमी प्रेसिडेंशियल, जहाँ प्रेसिडेंट भी था विच इज़ मोर पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर भी थे, और एक पार्लियामेंट जिसको हम GNA या ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि 2018 में जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि अप्रूव की गई इन द रेफरेंडम बाय द पब्लिक ऑफ टर्की, उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस देखी। हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का उहदा ख़त्म करके एक प्योरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया टर्की के अंदर। और साथ दूसरी चेंज ये की गई कि जो GNA है, जो उनकी लेजिस्लेचर है ग्रैंड नेशनल असेंबली, उसके और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं दे वर टू टेक प्लेस ऑन द सेम डे। और इस कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 2023 के अंदर, इन इलेक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे बिटवीन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एज वेल एज द GNA's इलेक्शन। तो 14 मई को जो इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के नहीं थे, वो साथ में GNA के इलेक्शन भी थे, जो कि यूजुअली मीडिया के अंदर उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। अब चूँकि जो पार्लियामेंट है या GNA है उसके इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में से कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सका। नोबडी कुड गेट द 50% वोट। तैयब अर्दवान साहब को मिले 49.5% वोट, और उनके मुखालिफ को भी 40s में। तो कहीं ना कहीं पे अब जो है वो सेकंड राउंड होगा एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की, और वो सेकंड राउंड जो है वो 28 मई को स्केड्यूल। अब नाज़रीन क्या इस पे आते हैं कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो इस इलेक्शन कैंपेन में चूँकि 2 तरह के इलेक्शन कैंपेन है। एक तैयब अर्दवान साहब खुद प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक उनकी पार्टी जो है वो GNA का इलेक्शन लड़ी है। तो उनकी कैंपेन का असर ना सिर्फ उनकी अपनी इलेक्शन पे था, बल्कि उसका इम्पैक्ट उनकी पार्लियामेंट के ऊपर भी था। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट दी अपोजिशन। नाज़रीन, ये जो इलेक्शन थे, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इस कैंपेन से पहले ही यहाँ पे अलायंस बेस्ड कंपटीशन हमें नज़र आता है। और जो अलायंस बेस्ड कंपटीशन है उसमें जो तैयब अर्दवान साहब का अलायंस है, उनकी जो एक पार्टी है उसका जो अलायंस है उसको कहते हैं पीपल्स अलायंस, और जो उनके मुखालिफ हैं उनके उसके अलायंस को हम कहते हैं नेशंस अलायंस। ये जो दो नेशन अलायंस और पीपल अलायंस है, ये दोनों जो अलायंस सिस्टम्स हैं ये कंपटीशन में थे, और इनके कैंपेन के अंदर जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट मैनिफेस्टोज मौजूद हैं। तैयब अर्दवान साहब का जो अलायंस है, जिसको पीपल्स अलायंस कहते हैं, उसके कैंपेन के अंदर यूजुअली कोई रेडिकल चेंज नहीं थी। ऑब्वियसली बात है वो 2 डेकेड से रूलरशिप में है, तो उनकी जो मैनिफेस्टो था वो वही था जो कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ कह सकते हैं। उनकी वही आइडिया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है वो जो अलायंस सिस्टम है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, चाहे वो तमाम मुल्कों के साथ हो। टर्की का रोल जो है पिवटल रोल होगा, टर्की पिवट पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसी तरीके से उनके में था कि जी सीरिया के अंदर जो है वो हम अपने जो कर्दिश एलिमेंट है उनके खिलाफ अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करेंगे। और इकॉनमी को इस तरीके से उन्होंने कहा कि चूँकि पिछले कुछ अर्से में टर्किश इकॉनमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो इन्फ्लेशन थी, उसके वाले से भी वही प्रोमिस किए गए। तो एक ट्रेडिशनल टोन थी तैयब अर्दवान साहब की, कोई नए काइंड ऑफ आइडियाज़ या नए काइंड ऑफ पॉलिसीज़ को प्रॉमिस नहीं किया गया। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा अलायंस है नेशन अलायंस, उनके लीडर्स की तरफ से जो है वो एक काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें के बारे में कहा गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नाज़रीन उनका वो था इकॉनमी के ऊपर, और आइडिया ये था कि जो तैयब अर्दवान साहब है उनके दौर में लास्ट टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, टर्किश करेंसी डिवैल्यू हुई है, और उसके नतीजे में हमने देखा कि जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आते हैं कुछ मंथ्स पहले, तो उन अर्थक्वेक के हवाले से हमने देखा कि कोई एक इफेक्टिव रिस्पांस नज़र नहीं आता तैयब अर्दवान साहब की गवर्नमेंट की तरफ से। इसको एक्सक्यूज़ बना के जो अपोजिशन थी दे मेड द टारगेट ऑफ इट, और उन्होंने कहा जी जो अर्थक्वेक के अंदर मिसमैनेजमेंट की गई और लेट रिस्पांस दिया गया, हम फ्यूचर में अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एम्पावर करेंगे ताकि हमारा इमीडिएट डिज़ास्टर रिस्पांस हो।
ساتھ ساتھ اکانومی کے ریوائول کی بات کی گئی، کرنسی اسٹیبلٹی کی بات کی گئی، انفلیشن کنٹرول کرنے کی بات کی گئی، اور فارن پالیسی فرنٹ میں ناظرین جو دو بڑے پرومسز تھے اپوزیشن کی طرف سے، ون واز کہ جو ویسٹ کے ساتھ جو ایک کائنڈ آف فریکچرڈ ریلیشن شپ ہوئے ہیں طیب اردوان کے دور میں پچھلے کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں، تو ان فریکچر ریلیشن شپ کو مینڈ کیا جائے گا، ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ ری بلڈ کیے جائیں گے وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر ریلیشن شپ ود دی ادر گلوبل پاورز لائک رشیا اینڈ چائنا۔ سیکنڈ فارن پالیسی کے حوالے سے جو اپوزیشن کا جو مینیفیسٹو ہے دیٹ واز اباؤٹ سیریا، دیئر آرگومنٹ واز دیٹ دا سیرین ریفیوجیز جو کہ ٹرکی میں ہیں دے ول بی سینڈ بیک ان کنسلٹیشن ود دی سیرین گورنمنٹ۔ ناظرین ریفیوجیز کی وجہ سے ہم دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے دے ہیڈ اے ویری اسٹانچ اگریسو اسٹانس اینڈ دے ہیو بین کریٹیکل ٹو دی طیب اردوان's پالیسی آن ریفیوجیز اینڈ امیگریشن۔ تو کٹ دا اسٹوری شارٹ ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ طیب اردوان کی جو اپروچ تھی دیٹ واز مور لائک کائنڈ آف اسٹیٹس کو اپروچ، اینڈ جو نیشن الائنس ہے اس کی جو اپروچ تھی دیٹ واز مور لائک چینجنگ اپروچ، ریفارمسٹ اپروچ، اور کائنڈ آف ریڈیکل اپروچ بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اب ناظرین جب الیکشن ہوتے ہیں 14 مئی کو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے، تو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن 50% ووٹس لازمی تھے۔ اٹ لکڈ ایز ایف طیب اردوان مائٹ ناٹ ڈو ویل، اور جو اپوزیشن لائنس ہے اٹ مائٹ سرپرائز، بٹ ان ایکسپیکٹڈلی دو ان ایکسپیکٹیشن ہوئی، ایک ٹرن آؤٹ واز ویری ہائی، اٹ واز ان 80%، اور ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جو طیب اردوان ہے ہی ہیز اے لیڈ، انہیں 49.5% جو ہے وہ ووٹ ملتے ہیں، اور ان کے جو مخالف ہیں ہی واز آلموسٹ 5% شارٹ آف ہم۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا، اور دوسرا ان ایکسپیکٹڈ چیز یہ تھی ناظرین کہ اس الیکشن کے اندر اس سے پہلے جتنے الیکشن ہوئے طیب اردوان صاحب کو ری الیکشن پہ نہیں جانا پڑا، سیکنڈ راؤنڈ پہ نہیں جانا پڑا، اس دفعہ انہیں سیکنڈ راؤنڈ پہ جانا پڑا، وچ مینس دیٹ ہی از ناٹ ایز پاپولر ایز ہی از although he is still the most popular leader in Turkey۔ اور اس کی ایک دوسری سمبل بھی ہے ناظرین، جب پریزیڈنٹ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ جی این اے کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں اگین طیب اردوان کا جو پیپلز الائنس ہے اٹ ون موسٹ آف دا سیٹس ان ٹرکش جی این اے، لیکن کمپیئر ٹو دی دس پارٹیز سیٹس ان دا پریویس الیکشن ان 2018 الیکشنز، اس دفعہ ان کی جو سیٹیں تھیں وہ کم ہوئیں، سو دے ور ایبل ٹو ون دا ایبسولوٹ میجورٹی بٹ دے ور اسٹل انیبل ٹو گین دا سیم نمبر آف ووٹس اور سیٹس ایز دے گاٹ ان دا پریویس الیکشنس۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں طیب اردوان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا ڈکلائن ہے وہ بڑا کلیئرلی ویزیبل نظر آتا ہے ان الیکشنس کے نتیجے میں۔ اب ناظرین جو 2023 کے اندر جو اب سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے دیٹ از 28 مئی دس منتھ، اور اس 28 مئی کا جو رن آف ہے اس کے اندر جو اسکالرس کا اسٹیمیٹ یہی ہے، جو ایکسپرٹس ہیں، جو پولز ہیں، وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں طیب اردوان ول ون اوور دا الیکشن اینڈ ہی از لائکلی ٹو رول ٹرکی اپ ٹو 2028، بٹ ایٹ سیم ٹائم دس شوڈ آلسو بی نون کہ جو کانسٹیٹیوشنلی دس ول بی دا لاسٹ ٹرم فار طیب اردوان، سو دس ول بی ہز فائنل اسٹینڈ ان آفس انٹل 2028۔ اب کیوں وکٹری کے چانسز زیادہ ہیں، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ویسے ایک وجہ تو پہلا راؤنڈ کے اندر رزلٹس بتاتے ہیں کہ 49.5% ووٹ ان کو زیادہ ملے تھے، 5% کا گیپ ہے جس کو کور کرنا اپوزیشن کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا۔ سیکنڈ ناظرین وجہ ہے کہ جو تھرڈ پہ آنے والے لیڈر تھے جو ٹرکی کے اندر جن کو 5% سے زیادہ ووٹ ملے، ہی بیکڈ طیب اردوان، ان کی جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ ہوا طیب اردوان کے ساتھ، اور ان کی جو پیپلز الائنس ہے اس کے ساتھ، تو اس کی بیکنگ کی وجہ سے بھی، اور کنسیڈرنگ دا پریویس فیز آف دا الیکشن، یہ اٹ از نون دیٹ انٹل کوئی میجر سگنیفیکنٹ انپریسیڈنٹڈ سرپرائز ہو جائے، بٹ طیب اردوان از لائکلی ٹو ون دا الیکشنز اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ فار another term until 2028۔ بٹ ناظرین یہ الیکشنز جو ہیں اس کے نتائج اگر طیب اردوان صاحب جیت بھی جاتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ اس الیکشن سے ناظرین بہت سارے نتائج میں سے ہم 2-3 نتائج اگر اخذ کریں تو ایک سب سے امپورٹنٹ جو رزلٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الیکشن سے ایک بات ثابت ہوئی دیٹ ٹرکش سوسائٹی از مور پولرائز دین اٹ واز وین طیب اردوان ٹک اوور دا پاور۔ طیب اردوان صاحب نے جب پاور لی تھی، اور اب دیکھا جائے تو ان کے پیریڈ کے اندر ہم نے ٹرکی کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یا ایون آئیڈیالوجیکل پولرائزیشن جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نہ صرف ان دا سینس آف دا ڈومیسٹک پالیسیز بٹ آلسو ان دا سینس آف دا فارن پالیسیز، ویسٹ کے حوالے سے ہو، رشیا کے حوالے سے ہو، سیریا کے حوالے سے ہو، مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہو، ہمیں ٹرکی کے اندر جو ہے وہ پولرائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دوسرا ناظرین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طیب اردوان صاحب کے دور میں کیا یہ پولرائزیشن کے گیپ کو بیچ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ وے۔ طیب اردوان صاحب کی وکٹری کو بہت سے اسکالرز کہتے ہیں اٹ ول فردر ڈیوائڈ دی ٹرکش پیپل، ٹرکش نیشن، although طیب اردوان ول نو لانگر بی دیئر ان ٹرکی آفٹر 2028، وہ پاور میں نہیں رہیں گے، بٹ ٹرکش پیپل are likely to suffer because of the division created by the politics of طیب اردوان۔
دوسرا ناظرین جو امپیکٹ ہے وہ ہے دی تھریٹ آف اتھارٹیرینزم. دیر از آلویز بین کرٹیسزم, دیر از اسٹل بین کرٹیسزم موسٹلی فرام دا ویسٹرن میڈیا ایز ویل ایز ان سم ایلیمنٹس ود ان ٹرکی دیٹ طیب اردوانز وے آف گورننس از مور اتھارٹیرین. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کو جیلز بھی ہوئیں, ان کے وجہ سے ریسٹرکشن بھی لگائی گئیں, میڈیا ریسٹرکشن جو ہے وہ ٹرکی کے اندر امپوز کی گئی, اور کہیں نہ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سپورٹ ہے ٹورڈز اتھارٹیرین لیڈرز وہ بھی ہمیں تھوڑی سی گرو کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور طیب اردوان کی جو لائکنس ہے وہ ٹورڈ ڈیموکریٹک رجیمز کم رہی ہے اور اتھارٹیرین رجیم کی طرف ٹلٹ زیادہ رہا ہے, جیسے چائنا کی بات کی جاتی ہے, رشیا کی بات کی جاتی ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر ناظرین بات کی جائے تو اٹ از بلیوڈ کہ طیب اردوان جب الیکشن جیت جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ٹرکی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اتھارٹیرین کی طرف جاتی ہوئی مزید نظر آئے گی. اینڈ بیکاز ہی نوز دیٹ ہی ول ناٹ ہیو ٹو لوز دا نیکسٹ الیکشنز, اگر الیکشن میں انہیں جانا نہیں ہے, اس لیے ہی وڈ بی فری ٹو امپلیمنٹ ہز اون اتھارٹیرین انٹرسٹ ایز ویل ایز دا پالیسیز. تو ٹرکی کا اتھارٹیٹیو جو بیہیویئر ہے وہ جو ہے وہ واضح ہوتے ہوئے نظر آئے گا. اگلا امپیکٹ ناظرین جو اسی سے لنک کرتا ہے دیٹ از دی امپیکٹ آن دا فارن پالیسی. طیب اردوان ہیز بین کرٹیکل آف دا ویسٹ آن مینی اوکیزنس. ایک اور امپیکٹ ناظرین جو پہلے پوائنٹ کے ساتھ لنک کر سکتا ہے دیٹ از دا فیکٹ دیٹ چونکہ طیب اردوان جو ہے وہ ایک اتھارٹیرین لیڈر ہیں اور ان کے حوالے سے ہم نے فارن پالیسی کی بات کی, تو ان کے دوبارہ الیکشن کے نتیجے میں اٹ از اے پاسبلٹی دیٹ ٹرکش کولیبریشن ود دی اتھارٹیرین رجیمز لائک رشیا اینڈ China and other ones, they are likely to increase, and Turkish foreign policy rift with the West is likely to grow further in this term. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے ناظرین دیکھا کہ ترکی جو ہے اس کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے اور رشیا سے وہ ایک سول نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں. تو فارن پالیسی کے حوالے سے ٹرکی کی جو یورپین یونین میں ممبرشپ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آنے کی پاسبلٹی نہیں نظر آئے گی. ایک اور امپیکٹ ناظرین وہ ہے ٹرکی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ٹرکش کی اکانومی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کی جو اکانومی ہے ڈیورنگ طیب اردوان سیکنڈ ٹرم وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کلیش کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی بہت سی وجہیں, اس کی یوکرین وار بھی وجہ ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرائسس بھی ہے, اکنامک کرائسس بھی ہے, بٹ بہت سے لوگ اسے طیب اردوان کی مس مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آفٹر دس الیکشن اٹ از لائکلی کہ طیب اردوان صاحب یہ فیل کریں گے کہ ڈسپائٹ اکنامک کرائسس پیپل ووٹڈ فار ہم. So it is likely that he will not bring any structural reforms in Turkey. He is less likely to introduce any reforms that would change the fundamentals of his policies over there. Therefore, economic status quo likely جو ہے وہ وہاں پہ رہے گا, اور اس کے نتیجے میں جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر کوئی میجر امپرومنٹ کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. Although Turkey would remain vulnerable to any major shock like the Ukraine war in the future as well. ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ٹرکی کے اندر دیز الیکشنز ہیو پروڈیوسڈ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس. آلدو اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جو طیب اردوان ہے ہی ول بی پروونگ ٹو بی اے میجر کمپٹیشن فار دا اپوزیشن, بٹ ہی وڈ ون دا الیکشنز واز ناٹ انٹائرلی ایکسپیکٹڈ بائی دا ایکسپرٹس اور ایون دا پولز. لیکن یہ الیکشن یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ جو ٹرکش الیکشنز ہیں دے آر بینگ کلوزلی واچڈ ورلڈ وائڈ. ہم نے گلوبل میڈیا واز ٹیکنگ انٹرسٹ ان اٹ, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا امریکنز ہو, CNN ہو, BBC ہو, الجزیرہ ہو, ایوری بڈی واز ٹیکنگ انٹرسٹ ان دیٹ بیکاز ایوری بڈی نیو that the elections in Turkey will not only define the fate of Turkey, but it will also define the fate of Turkish foreign policy and Turkish position not in just Europe, but in the global politics as well. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video and give your feedback over there, and also see the one-liner and the vocabulary at the end. Allah Hafiz.